تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جس کا سر کچلا جا رہا ہے، اللہ اکبر، سر کچلا جا رہا ہے، بڑی چٹان یا بڑے ہتھوڑے سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ روایات مختلف ہیں، میں اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر بطور مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سر کچلا جا رہا ہے، اللہ اللہ، اور جب سر پہ مارا جاتا ہے تو سر کس طریقے سے کچلا جاتا ہے؟ جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے پر ہتھوڑا مارنے کی وجہ سے چنا کس طریقے سے پس جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے جہنم میں، انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں پر چٹانیں پڑتی ہیں، ان کے سروں پر ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر پس جاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر اس طریقے سے کچلے جا رہے ہیں، سر کچلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو ترک کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائے، ذرا غور کریں، اللہ اکبر، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک مسلمان نماز کے قریب نہیں ہوگا اس کے مسائل نہ دنیا کے حل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے حل ہو سکتے ہیں۔ 95% مسلمان، 95% مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ دیکھو عذاب کتنا دردناک ہے، کبھی اپنے سر کے درد سے محسوس کرو، اگر سر میں درد ہو تو ہم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ جہنم کے ہتھوڑے، جب وہ جہنم کی چٹانیں سروں پر برسائی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کے بندو، آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ یہ ہزاروں کا مجمع پتہ نہیں کوئی 100 کلومیٹر سے، کوئی 50 کلومیٹر سے، کوئی 150 کلومیٹر سے، اسی طرح اس گاؤں کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، دور نزدیک سے بہت لوگ آئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے بتاؤ کس کس نے فجر پڑھی، کس نے ظہر پڑھی، کس نے عصر پڑھی، کس نے مغرب پڑھی، کس نے عشاء پڑھی، بتاؤ کہ یہ 5 وقت کی نماز فجر سے لے کے عشاء تک کون پڑھ کر کے آیا ہے، تو چند ہی ہاتھ اٹھیں گے، انگلیوں پہ آپ گن سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، آپ کے اور ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھنے سے ہم کافر تو نہیں ہوتے، تو جب ہم نماز پڑھنے سے کافر نہیں ہوتے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حنفی مسلک کے اعتبار سے بے نمازی کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بے نمازی کافر نہیں ہوتا، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن بے نمازی جہنمی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو کر بھی جہنمی ہو سکتا ہے، اور وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں پہلی مرتبہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ نے بار بار اپنے علماء سے سنا ہوگا، اپنے علماء سے درجنوں بار سنا ہوگا، مسجد کے اماموں سے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے، اس روایت میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن غور کریں، ذرا توجہ کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، سچے رسول فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے، کیا فرما رہے کہ اگر تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ
پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، کیا تم نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ اگر تمہارا نام پولیس کے رجسٹر میں آ جائے تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ پولیس کے رجسٹر میں میرا نام کیسے آ گیا، اور جہنم کے دروازے پر ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام، تمہاری بیوی کا نام، تمہارے ماں باپ کا نام، تمہارے بچوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں چین کی نیند کیسے آتی ہے؟ اور پھر ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو رشوت دے کے کٹایا جا سکتا ہے، سورسز لگا کے کٹایا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تگڑم کر کے کٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے تو وہاں کیا رشوت چلے گی؟ وہاں کسی کا سورس چلے گا؟ وہاں کوئی کسی کی دادا گیری چلے گی؟ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی؟ اب آپ مجھے بتائیں بھائیو، جب تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مر کر دنیا سے جانا ہے، تو پھر بتاؤ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کے لیے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ مال، اللہ اکبر، جو مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائے گا، مال کوئی لے گیا آج تک دنیا سے؟ اللہ اکبر، کسی نے مال اپنے ساتھ لے گیا؟ نہیں لے گیا۔ وہ مال جو دنیا میں رہ جائے گا، اس کو کمانے کے لیے کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ اور برطانیہ تک جا رہا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے مال کمانے کے لیے، لیکن صرف اتنا سوال ہے، اگر اپنی آخرت کو تم مانتے ہو اور آخرت کے لیے سنجیدہ ہو، آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ مال جو قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اس کو کمانے کے لیے سعودی اور دبئی تک اور امریکہ اور افریقہ تک جاتے ہو، اور وہ اعمال جو قبر میں ساتھ جائیں گے اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آتے؟ ذرا غور تو فرمائیں، مال کے لیے کہاں کہاں تک جا رہے ہو اور اعمال کے لیے نکلنے کو تیار نہیں۔ سر کا درد ہے، اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلی، کتنے بہانے ہیں، مگر یاد رکھنا میرے عزیز بھائی، یہ دنیا ہے دنیا، اور دنیا سب سے زیادہ بے وفا ہے، یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائی، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جب دنیا سے جاؤ گے، نہ کوئی کپڑا لے جاؤ گے، نہ کوئی دکان لے جاؤ گے، نہ کوئی مکان لے جاؤ گے، نہ محلات لے جاؤ گے، کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ کیا لے جاؤ گے؟ تو قرآن کہتا ہے ایک ہی چیز لے کر کے جاؤ گے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا کی کوئی چیز تم قبر میں نہیں لے جاؤ گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، یہ کفن بھی جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ہم سب کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نکالتے ہیں، رب کے لیے 10 منٹ، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ ایک نماز کے لیے 10 منٹ، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ، 50 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر سن لو، اللہ کے رسول تمہارے اور میرے نبی فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی پر اللہ اکبر اتنی پیاس موت کے وقت مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قبر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو بے نمازیوں کو دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک اژدہا اس کی قبر میں مسلط کیا جاتا ہے۔ اس اژدہے کا نام ہے شجاع الاقرع اور وہ گنجا سانپ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے ڈسنے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ سانپ کسی کو ڈستا ہے تو انسان 7 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے، اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے 1000 سال تک کے
کے زہر انسان کے جسم میں گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا۔ اللہ اکبر، بتاؤ ایک ڈنک اگر وہ مار دے تو 7 گز یا 70 گز انسان زمین کے اندر جا کر کے دھس جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں لوہے کے اس کے ناخن ہیں، لوہے کے، اللہ اکبر، 1000 سال تک کے اس کا زہر انسان کے جسم میں گھومتا رہے گا اور وہ ایک مرتبہ نہیں ڈسے گا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر فجر نہیں پڑے تھے تو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا فجر تک کے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ ذرا غور تو کیجئے میری قوم کے جوانوں، میری بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہمارا جسم کتنا کمزور ہے، اگر مچھر کاٹ لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کھٹمل کاٹ لے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، چوٹی کاٹ لے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا ہمارے جسم میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر، ارے دنیا کا سانپ اپنے ہی کھیت کا سانپ یا بچھو کاٹ لے تو ہم تڑپتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں بتاؤ جب ہم دنیا کے سانپ کے کاٹنے پر جتنا تڑپتے ہیں تو قبر کے اندر 2400 گھنٹہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب وہ سانپ ڈسے گا جس کو شجاع الاقرا کہا جاتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پہ بس نہیں، صرف شجاع الاقرا کا معاملہ نہیں ہے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی پر اللہ 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائیں، اگر وہ پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ اللہ بے نمازی پہ مسلط فرمائے گا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر ہم نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ مسجد ویران ہے، مسجد مرثیہ خاں ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم شان و شوکت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں ہم دنیا میں ذلیل کیوں کیے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں رسوا کیوں کیے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں کاٹے کیوں جا رہے ہیں، ہم دنیا میں مارے کیوں جا رہے ہیں، ہم دنیا میں ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ یاد رکھنا جس قوم نے اللہ کے گھروں کو اجاڑ دیا، اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہو اگر تم میرے گھر کو اجاڑو گے تو میں تم سے خوش رہوں گا؟ اگر تم میرے گھر کو اجاڑو گے تو کیا میں تم سے خوش رہوں گا؟ اللہ نہ کرے میں تمہارے گھر کو اجاڑوں گا تو کیا تم مجھ سے خوش رہو گے؟ جب میرے گھر کی ویرانی پر میں تم سے دشمنی کروں گا، تمہارے گھر کی ویرانی پر تم مجھ سے دشمنی کرو گے تو کم از کم کچھ تو سوچا ہوتا کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ تھیٹریں آباد ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں، جرائم کے اڈے آباد ہیں، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں، 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور جہاں تک ماں اور بہنوں کا معاملہ ہے عورتیں مردوں سے زیادہ بے نمازی ہیں۔ مردوں کی تعداد تو پھر بھی 5% ہے، اس سے کم تعداد عورتوں کی ہے۔ اور عورتیں کہتی ہیں کہ حضرت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، پھر ہم کیسے عبادت کریں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف بہانہ ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ اتنا ٹائم کھانے پکانے میں کپڑا دھلنے میں چلا جاتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر عورتوں کو اتنی ہی مصروفیت ہے تو پھر سیریل دیکھنے کے لیے ان عورتوں کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ غیبت چغلی کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ آپ سے کہتا ہوں آج کی عورتیں جتنی زیادہ فری ہیں، پہلے عورتیں اتنی فری نہیں تھی، بلکہ آپ کسی اور کی بات تو جانے دیجئے، خود سیدہ کائنات مخدومہ کائنات
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا جائزہ لیجئے. آج آپ کے گھر میں آٹا پیسا ہوا آتا ہے, آج آپ کے گھر میں مرچی کا پاؤڈر پیسا ہوا آتا ہے, آج آپ کے گھر میں پانی کے نل لگے ہوئے ہیں, آپ کے گھروں میں کنویں موجود ہے, کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین موجود ہے, لیکن اللہ اکبر کیا خیال ہے سیدہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر 15 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ 5 بچوں کی ماں بن جاتی ہے. سیدہ فاطمہ صرف 5 یا 6 سال میں 5 بچوں کی ماں بنی تھی, اور اس کے بعد حالت یہ تھی اللہ اکبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی اور آٹا خود ہی پیسا کرتی تھی. ذرا غور فرمائے, چکی چلاتی تھی ہاتھوں سے. مولائے کائنات کا فرمان ہے کہ فاطمہ الزہرا کے چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, اور سیدہ فاطمہ الزہرا کنویں سے پانی بھر بھر کے جب مشکیزہ اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لاتی تو سیدنا علی پاک نے فرمایا کہ مشکیزہ پیٹھ پر بار بار اٹھانے کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے. حالت یہ تھی 5 بچے ہیں, کیفیت یہ ہے اللہ اکبر ہاتھ سے خود ہی کام کرتی ہے, اور گھر کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر کیفیت گھر کی یہ ہے کہ کبھی 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا, کبھی 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا, کبھی ایسا بھی ہوا کہ 3 مہینے تک سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. غربت کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر کہ سیدہ کائنات نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حالت اور کیفیت یہ ہے کہ 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا, اور غربت کا عالم یہ ہے ظاہری طور پر کہ سر پہ رکھنے کے لیے ایک ہی چادر ہے, اور اس چادر کے اندر 17 پیون لگے ہوئے ہیں, مگر کیفیت یہ ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا تو دور کی بات, عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے سیدہ مخدومہ جب نفل نماز کی نیت کرتی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی. جب صبح قریب آتی تو سیدہ کائنات جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت کے ساتھ عرض کرتی, مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی. اللہ رات کبھی اتنی طویل کر دے کہ فاطمہ بنت محمد دل کھول کر کے سجدہ کر سکے. وہاں سجدے کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی, اور یہاں آج ہماری ماں اور بہنوں کو گناہوں کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے. آج کی بچیاں فیس بک چلا رہی ہے, آج کی بچیاں یوٹیوب پر لگی ہوئی ہے, آج کی بچیاں اسمارٹ موبائل کا استعمال کر رہی ہے, اور کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ کو احساس بھی نہیں کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے, کمرے میں کیا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر پھر نتائج کیا ہے اللہ اکبر, انٹرنیٹ کا جنگل پھر بچیوں کو اور بچوں کو جو آوارگی کے راستے پر لے جا رہا ہے. ماں باپ خون کے آنسو رونے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر, اس لیے ہمارے علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں لوگ گالی دیتے ہیں تو دیتے رہیں, اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے تو بیٹی کو 5 لاکھ کا زیور دے دینا, مگر بیٹی 50,000 کا موبائل مانگے تو اس کو 50,000 کا موبائل مت دینا. اس لیے کہ اللہ اکبر جو انٹرنیٹ بچیوں کو الحاد تک لے جا رہا ہے, زنا کے اڈوں تک لے جا رہا ہے, باپ کے اڈوں تک لے جا رہا ہے, اور بھائی کو بھی فکر نہیں, باپ کو بھی فکر نہیں. حالات کیا ہیں, ادھر ماں باپ گناہوں میں ڈوبے ہیں, ادھر بچیاں گناہوں میں ڈوبی ہے. کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. شادی کا موقع ہے تو دلہن کو میک اپ کرانے کے لیے بیوٹی پارلر تک لے جایا جاتا ہے. دلہن کے ساتھ ساتھ نوجوان بچیاں بھی جاتی ہیں بیوٹی پارلر تک, اور بعض بیوٹی پارلرز جو ہیں
وہ باضابطہ زنا کی دلالی کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ اکبر زنا کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، دنیا جدھر جا رہی ہے دنیا خود جانے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں سوچنا ہوگا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، بیٹیوں کو کہاں بھیجنا ہے کہاں نہیں بھیجنا ہے۔ ارے نادانو، مجھے بتاؤ، جس مذہب کے ماننے والی بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی، ان بیٹیوں کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ جس مذہب کے ماننے والی بچیاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتی، ان بچیوں کو اللہ اکبر میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر تک نامحرم کافر فاسق و فاجر کے پاس جانے کے لیے کس نے اجازت دے دی؟ اللہ اکبر مہندی لگانے کے لیے بیٹیاں مہندی کلبوں میں جا رہی ہے، میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ اکبر نہ ماں روکنے کو تیار، نہ باپ روکنے کو تیار، نہ بھائی روکنے کو تیار، نہ شوہر روکنے کو تیار۔ سن لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بیوٹی پارلروں تک پہنچانے والوں، وہ تو عذاب بھگتے گی، لیکن تم اپنا انجام سن لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، شب معراج جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت یہ بھی لکھی دیکھی کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام۔ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام۔ جنت کی خوشبو دیوس لوگ سونگ نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن دیوس نہ جنت کی خوشبو سونگے گا نہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ دیوس کون ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے اور وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، بہن گھوم رہی ہے بے پردہ، بھائی کو احساس ہے، عورت بیوی گھوم رہی ہے بے پردہ، شوہر کو احساس ہے، بیٹی گھوم رہی ہے بے پردہ، اللہ اکبر، کیا احساس ہے اس کے باپ کو؟ آپ لوگ کہتے ہیں، ارے یہ مولوی لوگ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، پرانے خیال کی باتیں کرتے ہیں، آج تو نیا دور ہے، آج تو جدید دور ہے۔ کیا ہوا؟ دنیا جدید دور پر مرے، لیکن مسلمان کا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے کی طرف جائیں، اور مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پیچھے کی طرف جائیں۔ کل بھی ہمیں ترقی ملی تھی مصطفیٰ جان رحمت میں قدموں کی وجہ سے، اور آج بھی ترقی ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کی وجہ سے۔ بیٹیاں پتلے پتلے لباس پہن رہی ہے، بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہے، بیٹیاں دوپٹوں کو لٹکا کر مفلر کی طرح گلے میں بازاروں میں گھوم رہی ہے، ولیمے میں گھوم رہی ہے۔ شادیوں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے مسلمانوں کی، اب تو نکاح پڑھانے جانے کا بھی دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نے نواز دیا تو کوئی گھمنڈ کی بات کریں، اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات کو۔ اب رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی شامل ہونے کو دل نہیں چاہتا، کسی کی شادی میں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اتنی بے پردگی ہے، اتنے گندے حالات ہیں۔ لوگ صرف کیا سمجھتے ہیں، شادی میں ڈی جے نہیں لگایا تو یہ شادی شریعت کے مطابق ہوگی۔ صرف ڈی جے نہ لگانے سے شادی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، شریعت کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں۔ بچیاں گلے میں دوپٹے لٹکا کر بالوں کی نمائش کرتے ہوئے پھر رہی ہے، کون روکنے والا ہے؟ اور اب تو پاکستانی سیریلوں کی لعنت یہ ہے کہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، اس پر دولہا بھی ہوتا ہے دلہن بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتی ہے، دونوں ایک کرسی پر بیٹھتے ہیں، اور ملنے والے سب محرم نامحرم دونوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اور بعض جگہ بڑے شہروں میں تب ہاتھ سے بڑھ کر گلے بھی مل رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہم سیریل دیکھ کر اب زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں گے؟ ذرا بتاؤ۔ سیریل کا محتاج وہ مذہب ہے
جس کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب نہیں ہے، جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت جیسا قائد اور اسوہ نہیں ہے، جس کے پاس احادیث رسول جیسی نعمت نہیں ہے۔ ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ اور پوتر ہے کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں جانے کے طریقے سے لے کر کے قبر میں داخل کرنے کے طریقے تک ہمیں مکمل زندگی سکھا دی ہے۔ یا یوں کہہ لے کہ بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر موت کی آخری ہچکی کے بعد قبر میں لٹاتے وقت کیا دعا کی جائے گی، ہمارے نبی نے ہر چیز سکھا دی ہے۔ ہم کسی سیریل کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی ایکٹر کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی اداکار کے بھی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہاں تک بتایا کہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرنی ہے کہ الٹے ہاتھ سے، اتنا بھی میرے نبی نے بتا دیا۔ بیت الخلا میں سیدھا پیر ڈالنا ہے کہ الٹا پیر ڈالنا، یہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے دیکھ یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو تانا دیا، یہ کیسا دین ہے کہ بیت الخلا جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی نے جواب دیا، یہی تو دین ہے جو بیت الخلا جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ۔ ہمارے دین نے ہمیں کہیں تشنا قانون نہیں چھوڑا۔ یہ جب چچا زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، غور کیجئے، جب چچا زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں بالغ لڑکی کا، ماموں زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، پھپھی زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، سگے بہنوئی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ ایک بات بتاؤ، بھائی جوان ہو جائے نا تو احتیاط اور تقوی کے طور پر جوان بہن کا جوان بھائی کے گلے ملنا بھی جائز نہیں۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تقوی کی، کیا تقوی اور کیا تقدس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت دونوں کو اکیلے میں بیٹھنے کی، تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اللہ صحابہ پہ رحمت فرمائے، بہت پوچھتے تھے، ہمارے لیے آسانی کر دیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہو اور اکیلے بیٹھنا چاہیں تو تب آپ اجازت دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر مرد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو، توجہ، مرد اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو اور عورت اگر حضرت مریم کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب یحییٰ علیہ السلام جیسا مرد، وہ تو معصوم ہے، نبی ہے کوئی نبی؟ تم میں کون نبی ہے؟ معاذ اللہ، کیا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، ختم نبوت، حضور کے سر پر ختم رسالت کا تاج سجا دیا گیا۔ جب یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ، معصوم کے ساتھ، مریم جیسی محفوظ عورت جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں نازل کی گئی، مریم اللہ کی وہ محبوب بندی ہے جس کے پیٹ کے درد اور کرہنے کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ایسی صاحب کرامت عورت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں مریم کو بھی یحییٰ جیسے مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں ذرا کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی کہاں کہاں جا رہی، اس کا احساس ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، مسجد مدرسے سے جڑ گئے، بن گئے دیندار، جو چاہو کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت برستی ہے ان مردوں پر جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتے۔ اب عورتیں اس سے سمجھ لے کہ جو حکم نہ دیں پردے کا، ان مردوں پر لعنت برستی ہے، تو جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی ان کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول تھوڑا رک جائیں، چھوڑتے بھائی، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اے بیٹا، اے بابو، اے پانی والے بھیا،
بیٹھیں بھائی، آپ حضرات بیٹھیں پانی رہنے بھائی، اسے تھوڑی دیر بیٹھیں. تھوڑی دیر سن لیجیے. یہ قوم کربلا والوں کی دیوانی ہے. واہ واہ، یہ پیاسے رہ کر جب شہید ہونے والوں کی دیوانی ہے تو یہ 10-15 منٹ بیٹھ کے پیاسے تقریر نہیں سن سکتے. بے شک. اور نہیں سن سکتے تو پی لو پانی. میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں. آپ 10 منٹ کا وقفہ لے لیجئے، پانی پی لیجئے، پھر تقریر کرتا ہوں. اور اگر کربلا والوں کی کچھ سنت پر عمل ہی کرنا ہے تو پھر 10-15 منٹ کا ٹائم بچا، کچھ سن لیجئے. میں بات آگے بڑھاؤں. اچھی بات ہے پانی تقسیم کرنا، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ماحول بھی دیکھنا چاہیے. اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے تو سنجیدگی سے بہت اچھے سے سن رہے سب لوگ. کبھی کبھی شیطان کسی نہ کسی کو چٹکی لے کے ورگلا دیتا ہے. ایک بار سب درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت دیر ٹائم نہیں بچا، اب 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے. جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اتنے میں اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ذرا رسالت مسلک اعلی حضرات حضور سید صاحب قبلہ اولاد رسول. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے. اور تمنائے دل مضطر یہ حسرت لے کے بیٹھی ہے، تمنائے دل مضطر یہ حسرت لے کے بیٹھی ہے. نبی کے شہر میں مرنے کی چاہت لے کے بیٹھی ہے. علی کے گھر میں اپنے گود میں آقا کی شہزادی رسالت کی پناہوں میں امامت لے کے بیٹھی ہے. ماشاءاللہ حضرت کی گلپوشی کے لیے شیخ التفسیر حضرت علامہ سید ظفیر احمد صاحب قبلہ، پیر طریقت حضرت قاری سید غوث محمد صاحب قبلہ، اور یہ ہمارے راجو سیٹھ ہیں، یہ بھی گلپوشی کر رہے ہیں. اور جی اور کوئی ہے؟ یہ شاہد نیتا شاہد بھائی ہیں، گلپوشی کر رہے ہیں. اور لائق پردھان چچا آپ ہوں اگر تو آپ بھی تشریف لائیں اور حضرت کی گلپوشی کریں، کیونکہ بڑی محنتوں سے آپ حضرات نے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. بس گلپوشی ہو جائے، آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. یہ مہمان نوازی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ حضرت کو یہ احساس ہو کہ سرزمین لوناوا درگاہ میں جب ہم گئے تھے. بھیا مجمع آصف حفیظ ہٹاؤ ان کو سب کو، آپ ان سب کو ہٹائیے. بھیا آپ بیٹھ جائیے. آپ لوگ یہ کاہے آپ لوگ کھڑے ہیں؟ اگر بیٹھ جائیں گے تو پیچھے والوں کو بھی دقت نہیں ہوگی. آپ لوگ تھوڑا سا ادھر کھڑے ہوں. اور دوسری چیز یہ سن لیجیے کہ بیچ میں کوئی نذرانہ دینے کے لیے حضرت کے پاس نہیں آئے گا. کوئی بھی ہو نذرانہ دینے کے لیے حضرت کے پاس نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی وہ بھی گلپوشی آ کے کر دیں. زبیر بھائی. الحمدللہ اور رب اسٹیج پہ العالمین. فالتو حضرات نہ بیٹھیں. تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ماشاءاللہ. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ماشاءاللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. واہ آج ماشاءاللہ. کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے
انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت پہ محفل مکمل بھی کرنا ہے، ختم بھی کرنا ہے، اس لیے تھوڑی دیر ہم اور آپ اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ ایسی بات کر لیں اور سن لیں جس سے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہو جائے۔ بے شک۔ میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، یقیناً رحیم ہے، یقیناً ستار ہے، غفار ہے، مگر جہاں وہ کریم ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ ستار ہے، جہاں وہ غفار ہے، وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ مگر اس نے یہ بھی فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے آخرت کی دنیا کو تصور میں بسائیں، آخرت کی دنیا کی طرف چلیں، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، لیکن آج ہم اس دنیا میں ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نسلیں یہاں رہیں گی اور ہم لوگ یہاں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دنیا سے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے نہیں جانا۔ کوئی مسلمان ہو یا اسلام کا انکار کرنے والا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، سب کا نظریہ یہ ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ اگر کوئی مردود ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو بھی موت آنی ہے، اور اگر کوئی محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھی موت آنی ہے۔ کوئی نیک ہے اسے بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی بدکار ہے اسے دنیا سے جانا ہے، کوئی مالدار ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی غریب ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ مگر یاد رکھو آخرت کی دو منزلیں ہیں، آخرت میں صرف دو منزل ہے، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، پتہ نہیں کون جہنم میں جائے گا، لیکن قرآن نے تو بات کر دی ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو اللہ کے فرما بردار ہے وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے نافرمان ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو قرآن نے کتنا واضح کہہ دیا کہ فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم کی تکلیف کیا ہے، جہنم کا دردناک عذاب، آئیے تھوڑی دیر ہم اس کو سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دل کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارے دل کی زندگی میں انقلاب آ جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنی بات کرنے کی بجائے، کسی اور کی بات کرنے کی بجائے اس رسول کی بات